بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ہم تک یہ حدیث شریف پہنچی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بازار میں جا رہے تھے کہ ایک غریب شخص دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، تو آپ مجھے کچھ صدقہ عطا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت سر دست میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے کہ جو میں تجھے دے سکوں۔ یہ سن کر وہ غریب شخص کہنے لگا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجیے، میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا ہے اور آپ کی پیشانی میں آپ کا مقدر کا ستارہ چمک رہا ہے، اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی ہے اور میں آپ کے پاس بڑی برکت کی امید لے کر آیا ہوں، لہٰذا مجھے مایوس نہ کریں، اللہ کے نام پہ مجھے ضرور کچھ دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں اللہ کے نام پر میری گردن حاضر ہے، اگر تم چاہو تو مجھے بازار میں لے جا کر بیچ دو اور جو اس کے بدلے میں رقم ملے وہ تم لے لینا۔ وہ شخص کبھی خضر علیہ السلام کو دیکھتا اور پھر یہ سوچتا کہ میرے گھر کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے سوال ہی اتنا بڑا کر دیا ہے، اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے تو میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تم مجھے بیچ دو اور میرے بدلے میں جو رقم ملے وہ تم لے لینا۔ چنانچہ وہ شخص خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے بازار میں لے گیا، وہاں ایک جگہ آپ کو کھڑا کیا اور کسی خریدنے والے شخص کی تلاش میں نکل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک تاجر بھی تھا۔ اس نے اس تاجر سے کہا کہ اس شخص کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تاجر نے جب خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ ایک بزرگ ہیں جن کی سفید داڑھی ہے، بڑے کمزور ہیں اور ان کو یہ شخص بیچ رہا ہے، تو اس نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے بزرگ، یہ شخص آپ کو بیچنا چاہتا ہے تو کیا میں آپ کو خرید لوں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، بے شک آپ مجھے خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ اس تاجر اور اس غریب شخص کے درمیان سودا طے ہوا اور 400 درہم کے بدلے میں اس شخص نے خضر علیہ السلام کو اس تاجر کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ وہ تاجر آپ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ کچھ عرصہ تک آپ اس شخص کے گھر میں رہے، لیکن وہ تاجر آپ سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے اس تاجر سے کہا کہ تو نے مجھے کام کرانے کے لیے خریدا تھا، لیکن میرے سے کوئی کام نہیں لیتے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں اور مجھے آپ سے کام کراتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا پھر آپ نے مجھے خریدا ہی کیوں تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بس میں نے خرید لیا تھا، آپ میرے گھر میں رہو، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تجارت کرتا ہوں، تو آپ میرے گھر میں رہیں، یہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں بوڑھا اور کمزور ہوں، لیکن میں کام کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کوئی کام بتائیں۔ تو اس شخص نے کہا پھر ٹھیک ہے، تو یہ پتھر پڑے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دو۔ اس شخص نے اتنا کہا اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان پتھروں کو ایک گھڑی میں تھوڑی سی دیر میں وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ اتنے بڑے پتھر تھے اور اتنے بھاری تھے کہ اگر 6 آدمی بھی اس کام میں لگ جاتے تو بڑی مشکل سے ایک دن میں ان پتھروں کو وہاں سے ہٹا سکتے تھے، جنہیں خضر علیہ السلام نے ایک گھڑی میں اس جگہ سے ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شخص واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ اتنے بھاری پتھر ایک گھڑی میں وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، لیکن آپ نے تو بہت قلیل وقت میں ان پتھروں کو وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اس تاجر کو کسی دوسری جگہ تجارت کے سلسلے میں جانا ہوا، تو وہ خضر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بزرگ آپ میرے گھر پر رہیں، میں کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو امانت دار سمجھتا ہوں اور یہ اپنا گھر امانت کے طور پر آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ یہیں پر رہیں اور میرے گھر کا بھی خیال رکھیے گا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک
میں آپ کے گھر میں رہوں گا، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے کوئی کام بتا کر جائیں تاکہ آپ کے آنے تک میں وہ کام کر لوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مشقت کیسی؟ آپ حکم کریں، آپ میرے مالک ہیں، آپ جو کام کہیں گے میں وہ بجا لاؤں گا۔ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ اچھا، پھر ایسے کریں کہ میری واپسی تک کچھ اینٹیں کچی مٹی کی تیار کر کے رکھیں تاکہ جب میں واپس آؤں تو ہم ان سے مکان بنا لیں گے۔ اب وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس کو سفر میں کچھ ٹائم لگ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک پختہ مکان تیار ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ میرے گھر میں ایک پختہ مکان کس نے تیار کروایا ہے؟ تو اسے بتانے والے نے کہا کہ یہ آپ کا ہی مکان ہے اور آپ کا جو غلام آپ نے ابھی نیا رکھا تھا بزرگ، انہوں نے ہی تیار کیا ہے۔ تو وہ تاجر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے کمال کر دیا، میں نے آپ کو اینٹوں کا کہا تھا اور آپ نے اتنے تھوڑے وقت میں ایک پختہ مکان بھی تیار کر دیا ہے۔ پھر وہ تاجر کہنے لگا کہ حضور، آپ مجھے صحیح بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کس طرح کے مسافر ہیں۔ آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں، آپ ضرور کوئی اللہ کے برگزیدہ شخص ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے سچ بتائیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے، اسی نام کے لیے میری گردن میں غلامی کا کلاوہ پہنایا ہے، تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ آپ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، میں نے خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہی خضر علیہ السلام ہوں۔ وہ ایک غریب شخص جو نادار تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، تو میرے پاس اس کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں تھا، تو اللہ کا نام سن کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے میں جو ملے وہ تم لے جاؤ۔ آپ کی یہ باتیں سن کر وہ تاجر آپ کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ اللہ کے نام پر مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور قدرت کے باوجود اس نے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کی جلد کے نیچے نہ تو گوشت ہوگا اور نہ ہڈیاں۔ لہٰذا جس کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے اس کو کچھ مال و دولت دی ہے تو اسے چاہیے کسی بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر وہ تاجر کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی، میں نے لا علمی میں آپ کو تکلیف پہنچائی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور میری عمر کا خیال رکھا۔ وہ تاجر عرض کرنے لگا کہ حضرت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرا مال اور میرے گھر والے حاضر ہیں، آپ ان کے بارے میں جو حکم فرمائیں گے وہ میری سر آنکھوں پر۔ اگر آپ یہاں رہیں گے تو ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور اگر آپ جانا چاہیں تو میں راستہ نہیں روکوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں آزادی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ چنانچہ اس تاجر نے اللہ کے اس نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں سے رخصت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے غلامی میں رکھا اور پھر مجھے اس غلامی سے نجات دی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے اور آپ کا والد بادشاہ تھا۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بھائی خضر ملکی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، ان کی شادی کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ دے اور ان کا بیٹا بڑا ہو کر ملک کی باغ ڈور سنبھال لے۔ تو آپ کے والد نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کر دی۔ چنانچہ شادی کی پہلی رات ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے عورت زاد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر میری صحبت کو پسند کرو تو میرے ساتھ رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، لیکن میری پردہ پوشی کرنا۔ وہ بیوی بڑی نیک تھی، وہ کہنے لگی کہ حضور، میں آپ کی صحبت کو غنیمت سمجھوں گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ مجھے اپنے سے جدا نہ کریں۔
چنانچہ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے ایک دن خضر علیہ السلام کی اس بیوی کو اپنی بہو کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں جوان ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ تیری گود ابھی تک خالی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت، اولاد تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو عطا کرے اور چاہے تو محروم کرے، میرا اس میں کیا زور ہے؟ پھر خضر علیہ السلام کے والد نے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک اور عورت سے کر دی جو اس سے پہلے بیوہ تھی اور ایک بچے کو جنم دے چکی تھی۔ پھر جب حجرہ عروسی میں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اس بیوی سے بھی وہی باتیں کیں جو وہ پہلی سے کر چکے تھے کہ مجھے عورت ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو اللہ کا ہو چکا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، لیکن میرا یہ راز فاش نہ کرنا۔ وہ دوسری بیوی بھی کہنے لگی کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا پسند کروں گی۔ چنانچہ اس طرح 1 سال کا اور عرصہ گزر گیا، اس سے بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر سال کے بعد بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور اس سے بھی اسی طرح پوچھا کہ کیا وجہ ہے 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب اس دوسری بیوی نے خضر علیہ السلام کا راز فاش کر دیا اور بادشاہ کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بلایا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ بادشاہ نے تلاش میں آدمی بھیجے، لیکن وہ بے سود سب واپس آ گئے۔ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دوسری بیوی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے آپ کا راز بادشاہ پر ظاہر کر دیا تھا، اور اسی قتل کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اس پہلی نیک سیرت بیوی کو بھی طلاق دے دی اور اللہ کی لو لگا کر وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی جو بڑی نیک تھی، وہ اس شہر سے نکلی اور شہر کے نواح میں ہی ایک کٹیا بنا کر وہاں پر رہنے لگی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب وہ اس جھونپڑی کے پاس سے گزرنے لگا تو اس کی کوئی چیز گر گئی۔ اس شخص نے وہ چیز اٹھائی اور بسم اللہ پڑھا تو وہ نیک عورت اپنی کٹیا میں وہ بسم اللہ کی آواز سن رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کلمات تم نے کس سے سیکھے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں خضر علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اس سے پہلے میں بھی خضر علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ پھر مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے اس شخص کے ساتھ شادی کر لی، ان سے ان کی ایک اولاد بھی ہوئی جو کہ بیٹا تھا۔ پھر اس عورت کو فرعون کے گھر میں ملازمت مل گئی۔ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے پر مامور تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں وہ عورت کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے سنا اور پوچھا کہ میرا باپ اللہ ہے، کیا تم نے اسی کا نام لیا ہے؟ تو اس عابدہ اور زاہدہ عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ اس بزرگ و برتر کا نام ہے جو تیرا، میرا اور تیرے والد فرعون کا بھی پالنہار ہے، میں تو اس اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو بڑی حیران ہوئی اور اس نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتا دی۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی ایک دیگ بھڑکائی جائے اور اس عورت کو اس میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ تانبے کی آگ جلائی گئی، اور تانبے کی آگ بہت ہی سخت ہوتی ہے، عام آگ کے مقابلے میں اس کی تپش کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آگ جلا دی گئی تو فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں اس آگ پر آ گئے۔ اس عورت کو بھی بلایا گیا، اس کا چھوٹا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ پھر فرعون نے اسے اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ عورت نے جب اس پگھلے ہوئے تانبے کو دیکھا تو لرز گئی۔ پھر اس عورت کا چھوٹا بچہ جو اس کے ساتھ تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ امی جان، آپ صبر سے کام لیجئے، آپ ڈریں نہیں، آپ حق پر ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بلا خوف و خطر کود جائیے۔ بچے کی بات سن کر عورت نے خود اس پگھلے ہوئے تانبے میں چھلانگ لگا دی اور واصل بحق ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا پورا نام بلیہ بن ملکان تھا، اور خضر آپ علیہ السلام کا لقب تھا اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اس کشتی میں سوار تھے جو طوفان نوح سے بچ کر محفوظ ہو گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کاندھوں پر بڑے بڑے بال تھے، اور وہ دروازے کی بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے ہاں ہر مصیبت پر صبر ہے، اور اس صبر کا ایک اجر ہے، اور ہلاک کر دینے والی چیز کا بدلہ ہے، اس لیے اللہ سے ہی امید رکھو، اور مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم رہے۔ اور پھر اس کے بعد سلام کر کے وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ تو۔ لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ یہ حضرت خضر تھے، ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ ہاں یہ حضرت خضر ہی تھے۔ عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر۔ لوگوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے طواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہوزاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا تو یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں یہ مروی ہے کہ وہ ایک جنازہ پر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے، ہم کو بھی شریک ہونے دیجیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت ربا بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ہے جو کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آ گئے۔ یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا۔ چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے آپ نے حکومت کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے سین میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھے سلام کیا۔ وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں تمہارا بھائی خضر ہوں، اور پھر مجھے ایک ایسا عمل بتایا کہ اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے، تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم بن ادھم، بشر حافی، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ابراہیم خواص اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے اشبیلہ میں ملاقات کی کہ انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ اسی طرح تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا جوبہ لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے۔ ان کے جسم مبارک سے نہایت ہی پاکیزہ اور عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابن سماک کا جوبہ دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ اس جوبہ کو پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر فلاں آیت مبارکہ پڑھیں۔ یہ فرما کر وہ بزرگ تو غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر
وہ کلمات پڑھے تو فوراً درد سے آرام آ گیا۔ ابن سماک نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کتاب تربیت العشاق میں حضرت قطب الاقطاب شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ کیوں نہ مانیں جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو ذکر و اذکار کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے حال میں حضرت خضر علیہ السلام سے تربیت بھی حاصل کی۔ حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کامل اسی جگہ تعمیل تعلیم میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا۔ عصر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے منہ کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا۔ میں نے 1 سال کامل اسی سیب سے افطار کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی سے باہر آؤ۔ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا، پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے وہ سب تسلیم کرنا۔ ان نصیحتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو گیا جو ایک بڑا کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، افطاری کے بعد ایسے ہی آپ کے ساتھ آ گیا ہوں۔ تو اس پر فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچوں۔ میری کیا مجال ہے کہ نہ مانوں، اور ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو خود کو دریا کے کنارے پر پایا اور فقیر غائب تھا۔ بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا، اس کے حضور گریہ زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان پیدا کر۔ اچانک دیکھا کہ ایک کمبل اوڑھے ہوئے وہی شخص میری طرف واپس آ رہے ہیں اور فرمایا کہ اے لڑکے، تو کیوں پریشان ہے؟ میں تو تجھے یہاں امر ربی سے لایا ہوں تاکہ تو مشاہدہ قدرت الہی کرے، نیز جہاد بن نفس اور تعلیم و ہدایت میں ترقی کرے۔ اسی طرح یہاں قدرت خداوندی سے تیری ملاقات شاہ بیر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا۔ اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہے گا آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فوراً اس جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب جیسے ہی ان بزرگ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا۔ دوسرے روز دریا میں جیسے کسی بڑے طوفان کا شور ہوا۔ شاہ بحر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آداب بجا لایا۔ بابا صاحب نے اسے اعمال و اشغال کی تلقین کی، ذکر و اذکار بتائے۔ پھر بابا صاحب نے چند دن وہاں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرنے گیا۔ جب دروازہ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ نے آ کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر میرے سامنے ہوا میں اڑ گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ وہیں شہر کے قاضی نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک دن میں حضور شیخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قاضی شہر، اس وقت خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، جس جگہ پر تم بیٹھے ہو وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک خرقہ پوش درویش حضرت اقدس شیخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور مصافحہ کیا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ انہیں کچھ دیا جائے، چنانچہ آپ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور اسے کوئی چیز لانے کا حکم دیا ہی تھا کہ وہ درویش نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سید بندہ نواز گیسوئے دراز سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک طالب علم تھا جو ہر جمعرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ جب استاد نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا
کہ مجھے ہر جمعرات کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ استاد نے کہا کہ کیا میری بھی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ جا کر عرض کروں گا، شاید وہ قبول کر لیں۔ جمعرات کو جب شاگرد کی ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت عجز و انکساری سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی۔ انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ کے استاد سے ملاقات کروں گا۔ اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کس صورت میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو چیتھڑے پہنے ہوئے تھا اور کپڑوں پر کہیں کہیں غلاظت بھی لگی ہوئی تھی، لاٹھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کیے ہوئے اس قدر خراب حال میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی، بلکہ اسے دیکھ کر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ آگے ہی آتا چلا گیا۔ وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ قریب پہنچ کر درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک کوزہ چاہیے۔ تو استاد نے کہا کہ اسے کوزہ پانی کا بھر کر دے دو۔ یوں ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں پانی کا مٹی کا وہ کوزہ پکڑایا تو اس نے نیچے گرا دیا۔ کوزہ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کی کتابیں اور سارے کاغذ جو طلباء کے تھے وہ بھی گیلے ہو گئے۔ سب لوگ درویش پر برس پڑے، اس کی بڑی بے عزتی کی۔ جب اس واقعہ کو 6 ماہ گزر گئے تو استاد نے ایک دن طالب علم سے کہا کہ وہ 6 ماہ کی میعاد تو گزر چکی ہے لیکن خواجہ خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ طالب علم نے کہا کہ وہ تو آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ جو ایک روز پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب کیا تھا، جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا، جس سے طالب علموں کی کتابیں بھیگ گئیں اور سب نے ان کو برا بھلا کہا۔ وہ درویش اور بزرگ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ ناظرین، فوائد الفؤاد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے آپ کے مرید امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کی 32ویں مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بزرگ کامل تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی پر مصلی بچھا کر یہ دعا مانگی کہ الہی خضر علیہ السلام نے ارتکاب گناہ کبیرہ کیا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ خضر نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے توبہ کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فلاں جنگل میں ایک درخت لگایا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس سے آپ کو آرام ملتا ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ درخت آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے لگایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی اور فی الفور توبہ کی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے ترک دنیا کے معنی بیان فرمائے اور مثال دی کہ تارک دنیا کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح میں رہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کس حال میں رہتے ہیں؟ جواب دیا کہ اگر تمام دنیا مجھے بخش دیں اور اس کا حساب نہ لینے کا وعدہ کریں اور یہ بھی کہیں کہ اگر تم اس کو قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو میں دوزخ کو قبول کر لوں گا، دنیا کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا مغضوبہ خدا ہے اور جس چیز پر اللہ کا غضب ہو، اللہ اس کو دوست نہ رکھتا ہو، اس چیز سے تو دوزخ ہی بہتر ہے۔ اسی کتاب فوائد الفؤاد کی 5ویں مجلس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں نے عوام الناس کی زبانی سنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر یا رب کہتے ہیں تو اس کے جواب میں لبیک یا ابدی سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر۔ پھر شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں آتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ خیر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردان غیب آپ کے پاس آتے جاتے ہیں؟ آپ نے اس کا انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بھی تو ابدال ہو۔ فوائد الفؤاد کی اسی 5ویں منزل میں خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے حال میں ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک مسجد تھی اور اس میں ایک بلند مینارہ تھا جس کو ہفت مینارہ کہتے تھے،
اور مشہور تھا کہ جو شخص اس مینارے پر چڑھ کر کوئی دعا پڑھے اور واپس اتر کر اس مسجد میں دوگانہ نماز ادا کرے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ الغرض حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اشتیاق ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی کسی شب آپ اس مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کیے اور مینارے پر چڑھ کر دعا پڑھی، تھوڑی دیر وہیں ٹھہرے رہے، انتظار کیا مگر کسی کو نہیں دیکھا۔ لاچار واپس آنے کا جب ارادہ کیا تو نکلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا۔ اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت مسجد میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے صورتحال بیان کی کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم خضر علیہ السلام سے مل کر کیا کرو گے؟ وہ بھی تو تمہاری طرح ایک سرگرداں شخص ہے، اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم دنیا کے طلبگار ہو؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں بالکل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں اور نہ دنیا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں ہے جو آپ نے ادا کرنا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ پھر خضر سے مل کر کیا کرو گے؟ اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ خود خضر ان سے ملنے 12 مرتبہ گئے مگر ان کی ذکر اللہ میں محویت اور مشغولیت کی وجہ سے باریابی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص پاکیزہ لباس، نورانی چہرہ ہمارے درمیان آیا۔ وہ پہلا بوڑھا شخص جو کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، وہ بڑے ادب اور تعظیم سے ان دوسرے بزرگ کے پاس گیا اور وہ دونوں بزرگ مل کر آپ کے پاس آئے۔ پہلے شخص نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس درویش کو نہ دنیا کی حاجت ہے اور نہ اس نے کوئی قرض ادا کرنا ہے، صرف آپ کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ اسی اثناء میں اذان ہو گئی، ہر طرف سے درویش اور صوفی آنے لگے اور اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے اقامت ہوئی۔ امام نے نماز پڑھا کر تراویح بھی پڑھائی کیونکہ رمضان شریف کے دن تھے اور 20 رکعت میں 12 سپارے پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں گزرا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھے جاتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔ خیر، نماز ختم ہو گئی اور تمام نمازی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اسی مقام پر چلے گئے جہاں پر آپ رہ رہے تھے۔ دوسری رات آپ جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں گئے، وہاں ساری رات بیٹھے رہے مگر ان بزرگ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آپ کے پیر و مرشد حضرت پہلول رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ ابو بکر سے فرمایا کہ نماز تراویح میں امامت حسین یعنی حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کرے گا اور قرآن سنائے گا۔ چنانچہ اول رمضان سے 6 رمضان المبارک تک حضرت مادھو لال حسین نے کچھ سپارے نماز میں سنائے اور 7ویں روز اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور، جو قرآن مجید مجھے یاد تھا میں سنا چکا، اب آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ تو نے اب تک پڑھا ہوا سنایا ہے، کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، اب تجھے لازم ہے کہ بعد وضو نماز ادا کر اور پھر قرآن مجید پڑھتا ہوا دریا تک جا اور ہمارے لیے دریا سے پانی لے کر آ، لیکن جب کوزہ بھر چکے گا تو وہاں تجھے ایک شخص سبز کپڑوں میں ملے گا، جو کچھ وہ تجھ سے کہے اس کی بات ماننا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ جب پانی بھر کے روانہ ہوئے تو ایک سبز کپڑوں میں ملبوس نورانی صورت شخص وہاں ظاہر ہوا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر اس کوزے سے پانی ڈال دو۔ حضرت مادھو لال حسین نے کوزے سے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ انہوں نے اس میں سے کچھ پانی حضرت مادھو لال حسین کے منہ میں ڈالا اور پھر انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا۔ جب حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، مگر اس راز کو مخفی رکھنا۔ اس کے بعد کہا کہ اب رات کو امامت کرنا اور قرآن مجید پڑھنا۔ الغرض 27ویں رمضان المبارک کو حضرت مادھو لال حسین نے قرآن ختم کر لیا اور بغیر پڑھے ہوئے کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سنایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بہت بڑی کرامت ہے۔
کتاب نور الصدور فی شرح القبور میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تیری آنکھیں پیدائشی طور پر سبز ہیں یا بیماری سے ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ جب اس نے اپنا نام و پتہ بتایا تو سب لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تم پر یہ کیا واقعہ گزرا؟ اس نے بیان کیا کہ میں اپنا کل مال و اسباب کشتی میں بھر کر تجارت کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سخت طوفان آیا، کشتی ٹوٹ کر ڈوب گئی۔ میں تختے پر بیٹھ گیا، دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا، ایک جنگل میں پہنچا۔ 4 مہینے تک جنگل میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، درختوں کے پتے اور گھاس کھاتا رہا۔ ایک دن میں نے خیال کیا کہ کسی ایک طرف کا راستہ اختیار کروں، وہاں چلوں تاکہ کوئی آبادی نظر آئے۔ چنانچہ میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک مکان خوبصورت عالی شان دیکھا۔ دروازہ کھول کر اس کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے چبوترے بنے ہوئے ہیں اور ہر چبوترے پر موتیوں کا بنا ہوا ایک صندوق رکھا ہے۔ ان صندوقوں پر تالے لگے ہیں اور ان تالوں کی چابیاں انہی کے اندر ہیں۔ میں نے ایک صندوق کو کھولا، اس کے اندر سے نہایت ہی عمدہ خوشبو نکلی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی حریر کا خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے وہاں پہ لیٹے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو آواز دی، اسے بلایا، لیکن وہ نہیں بولا۔ پتہ چلا کہ وہ مردہ تھا۔ پھر میں نے صندوق کو بند کیا اور مکان سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا اور چل پڑا۔ راستے میں میری ملاقات 2 سواروں سے ہوئی۔ وہ ایسے خوبصورت سوار تھے کہ میں نے اس سے پہلے زمین پر ایسے خوبصورت کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی پیشانی اور پیر سفید تھے۔ سواروں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اپنا پورا واقعہ کہ کیسے میری کشتی ڈوبی اور میں بچ گیا ان کو سنایا، تو میرا حال سن کر وہ کہنے لگے کہ آگے چلے جاؤ، وہاں ایک باغ آئے گا، وہاں تمہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہوا ملے گا، اس سے اپنا حال بیان کرنا، وہ تم کو راستہ بتلا دے گا۔ میں آگے بڑھا، اس آدمی سے ملاقات ہوئی، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اس نے میرا واقعہ پوچھا، میں نے اپنا پورا حال اس شخص سے بیان کر دیا۔ میں نے اس شخص کو اس مکان میں جانے کا واقعہ بھی سنایا۔ جب اس نے میرے مکان میں جانے کا حال سنا تو کچھ پریشان ہوا اور پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ صندوق بند کر کے دروازہ بند کر دیا۔ تب ان کی پریشانی کچھ کم ہوئی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل اڑتا ہوا آیا اور اس میں سے آواز آئی، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ ان بزرگوں نے بادل سے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ بادل نے کہا کہ فلاں شہر کو۔ اسی طرح بادل آتے، ان کو سلام کرتے اور وہ اس کا جواب دیتے اور ان سے پوچھتے کہ کہاں جاتے ہو، یہاں تک کہ ایک بادل نے کہا کہ بصرہ جاتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نیچے اترا۔ وہ بادل زمین پر آ گیا تو فرمایا کہ اس آدمی کو اپنے اوپر سوار کر لو اور اس کے مکان پر صحیح و سالم اسے پہنچا دے۔ بادل پر سوار ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ بخشا ہے، میں آپ کو اسی اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں کہ بیان کیجئے اور فرمائیے کہ وہ دونوں سوار کون تھے، آپ کون ہیں اور وہ مکان کیسا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ مکان دریا کے شہیدوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو لوگ بھی دریا میں غرق ہوں ان کی لاشیں نکال لائیں اور حریر کے کفن میں لپیٹ کر ان صندوقوں میں رکھیں، اور وہ جو 2 آپ نے سوار دیکھے تھے وہ دونوں فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلام صبح اور شام لے کر ان شہیدوں تک پہنچاتے ہیں، اور میں خضر ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ کریم مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ رکھنا، چنانچہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ جب میں بادل پر سوار ہو کر چلا تو اس قدر خوف مجھ پر طاری ہوا کہ میری آنکھیں خوف سے سبز ہو گئیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو طوفان نوح کی خبر دی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو شخص طوفان کے بعد مجھ کو دفن کرے تو اس کی عمر قیامت تک دراز فرمانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے طوفان کے بعد آپ
کو دوبارہ دفن کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک دراز کر دی۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مہر منیر میں مولانا فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ موسم گرما میں عین دوپہر کے وقت بابا غلام فرید میری بیٹھک پر آئے اور کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسی وقت پیدل راولپنڈی جانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا کہ گرمی ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو چلے جانا، مگر وہ کہنے لگے کہ ابھی جانے کا حکم ہوا ہے۔ میں نے کہا میں گھوڑا منگوا دیتا ہوں، اس پر چلے جانا، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے کرایہ دینا چاہا کہ ریل گاڑی پر چلے جانا، تو وہ بھی نہیں لیا اور کہنے لگے کہ پیدل جانے کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میرے اصرار کے باوجود وہ اسی وقت چلے گئے۔ بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ گولڑا سے ذرا دور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھیتوں میں کھڑا ہو کر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کیں، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار مجھے فرمائے اور کہا کہ ان پر عمل کرنا، پھر اچانک غائب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک بزرگ صاحب کرامت فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ممبر کے قریب بیٹھا تھا کہ دو اشخاص تشریف لائے، ایک تو ہماری طرح تھا اور دوسرے نہایت قوی اور دراز قد تھے۔ ان کی پیشانی ایک ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں ایک چوٹ کا نشان تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پہلے بزرگ جو ہماری طرح کے تھے بولے کہ میں خضر ہوں اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ سمندر کے جزیروں میں، یعنی خشکی پر۔ میں نے عرض کیا کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 2 روٹیاں ملتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ آپس میں ملتے بھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی ولی اللہ وفات پاتا ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ میں آپس میں ملتے ہیں، اور جب حج کا زمانہ آتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں، پھر حج کے رکن پورے کر کے وہ میرے بال موڑتے ہیں اور میں ان کے بال موڑتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں۔